تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میں امید کرتا ہوں میرے دیکھنے والے تمام دوست احباب خوش و خرم ہوں گے اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت میرے دیکھنے والوں کو دنیا میں خوشیاں عطا فرمائے. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں. شروع کرتے ہیں آج کی اپنی بات. بہت پیاری بات ہے, بہت پیاری بات ہے. جب میں نے یہ بات پڑھی تو میرا دل بڑا خوش ہوا اور میرا دل چاہا کہ یہ بات میں آپ لوگوں سے شیئر کروں اور آپ لوگوں تک پہنچاؤں. کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑی اونچی عمارت پر ایک انجینئر کام کر رہا تھا اور اس کے نیچے, اسی عمارت کے نیچے ایک مزدور کام پر لگا ہوا تھا. اب انجینئر کو مزدور سے کوئی کام تھا, اس نے آواز دی لیکن مزدور نے آواز نہ سنی. دوسری بار آواز دی لیکن مزدور نے پھر بھی آواز نہ سنی. کئی مرتبہ یہ عمل کرنے کے بعد اب انجینئر کے ذہن میں ایک ترکیب آئی, ایک آئیڈیا آیا, کیوں نہ اس طرح اس کو بلایا جائے. گویا اس نے اپنی جیب سے ایک 10 دینار کا نوٹ نکالا اور نیچے پھینک دیا. انجینئر کے ذہن میں یہ تھا کہ جب یہ مزدور نوٹ اٹھائے گا پھر اپنا سر اوپر کر کے دیکھے گا, میں اسے اپنا کام بتا دوں گا. لیکن ایسا نہ ہوا. جو ہی نیچے نوٹ گرا, مزدور نے دیکھا کہ 10 دینار کا نوٹ گرا ہے. اس نے وہ 10 دینار کا نوٹ اٹھا کر بغیر اوپر دیکھے اپنی جیب میں ڈال دیا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا. اب بڑی حیران کن بات تھی, لیکن انجینئر نے بھی ہار نہ مانی. دوسری مرتبہ اس نے اپنی جیب سے 50 دینار کا نوٹ نکالا اور پھر زمین میں پھینک دیا. اب جب مزدور نے دیکھا کہ 50 دینار کا نوٹ پڑا ہے, اس نے پھر وہی نوٹ اٹھایا, بغیر اوپر دیکھے اپنی جیب میں ڈالا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا. اب انجینئر بڑا حیران ہوا اور پریشان بھی ہوا کہ یار میں نے اس کو کتنی مرتبہ توجہ دلانے کی کوشش کی ہے, بلایا ہے, آوازیں دی ہیں, نوٹ پھینکے ہیں, لیکن اس نے ایک مرتبہ بھی اوپر نہیں دیکھا. اب اس نے ایک چھوٹی سی کنکری اٹھائی, ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور نیچے پھینکا. جب نیچے وہ کنکری گری, نیچے وہ پتھر گرا تو مزدور نے فوراً وہ پتھر اٹھایا اور اپنا سر اوپر عمارت کی طرف کیا اور پھر اس کے بعد انجینئر نے اسے اپنا کام بتایا. یہ حقیقت کہانی ہے اور یہ ہماری زندگی کا معمول ہے. پروردگار کی طرف سے ہمارے اوپر کتنی رحمتوں کی برسات ہوتی ہیں, کتنی انعامات کا نزول ہوتا ہے, لیکن ہم ایک دفعہ بھی اپنے پروردگار کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھتے, ایک دفعہ بھی اپنی زبان سے الفاظ شکرانہ ادا نہیں کرتے. یہ ایک حقیقت ہے ہماری اور آپ کی زندگی کی. اور جب ہم تھوڑی سی مشکل میں گرفتار ہوتی ہیں, کسی بیماری میں, کسی غم میں, کسی مشکل میں جب آتے ہیں تو فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں, فوراً ہاتھ اٹھا کر پروردگار سے دعائیں مانگنے لگتے ہیں. گویا جب ہم پر کوئی مشکل پیش آتی ہے ہم اس مشکل میں اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں, لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. مومن بندے کو چاہیے کہ مشکل میں بھی پروردگار کو یاد کرے اور اچھے حالات میں بھی اللہ کو یاد کرے. اس وقت بھی یاد کرے جب گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, اس وقت بھی پروردگار کو یاد کرے, لیکن اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے جب گھر کے اندر فراوانی ہے, خوشحالی ہے, تنگ دستی ختم ہو گئی ہے. اس وقت تو ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں. ہمیں رب یاد آتا ہے تو صرف مشکل میں یاد آتا ہے, ہمیں رب یاد آتا ہے تو صرف پریشانی میں یاد آتا ہے. لیکن ایسا انسان کے لیے نہیں ہونا چاہیے, ایسے مومن بندے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. یہ مومن بندے کی پہچان نہیں ہے, یہ خود غرض لا غرض اور یہ ایک بہت ہی خود پرست بندے کی بات ہے. جب انسان پر مشکل آ جائے, جب انسان پر کوئی اوکھا وقت آ جائے, جب انسان پر کوئی تنگ دستی آ جائے پھر اللہ کو یاد کرے. یہ مومن بندے کی پہچان نہیں. مومن تو وہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرے اور ہر حال میں رب کی رضا پر راضی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی مجھے, آپ کو, ہم سب کو اپنی رضا رب نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.